بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاء الحادثہ کے سلیبس میں موجود جو حکایات ہیں انشاءاللہ ان کو کریں گے۔ سرگودا یونیورسٹی کے سلیبس میں ٹوٹل 5 ہی حکایات ہیں، لیکن پنجاب یونیورسٹی کے سلیبس میں کچھ اور بھی ہیں، تو آج ہم ان کو دیکھیں گے۔ اس میں سے پہلی حکایت یعنی کہانی ہے ہمارے پاس، من حاول الخدع کہ جس نے دھوکہ کیا اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہوگا، یعنی جس کے ساتھ اگر کوئی برا کرتا ہے کوئی کسی کے ساتھ تو اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ حکایت ہمارے پاس ہے یحکی ان رجلا کان یرید السفر الی بلاد بعیدۃ، کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی نے سفر کا ارادہ کیا، بلاد بعیدۃ ایک دور کسی دوسرے یعنی دور کے ملک کی طرف، فاستودعوا مقدارا من الذهب اور اس کے پاس سونے کی کچھ مقدار بھی موجود تھی، عند صدیق لہ اس نے کیا کیا، فاستودعوا مقدارا من الذهب عند صدیق لہو کہ اس نے وہ سونے کی جو مقدار تھی اس کے پاس یعنی سونا تھا اس کو جو ہے اپنے دوست کے پاس امانت کے طور پہ رکھوا دیا۔ ولیکن الصدیق خان فی الامانۃ وباع الذهب، لیکن اس کے دوست نے کیا کیا، خانہ خیانت کی، فی امانتہ اس کی امانت میں، اور وباع الذهب سونے کو بیچ دیا۔ ولما عاد الرجل اور جب وہ شخص سفر سے لوٹا، من السفر طلب من صدیقہ تو اس نے اپنے دوست سے اپنے جو امانت رکھوائی تھی وہ طلب کی۔ فقال صدیق تو دوست نے کہا کہ قد اکلتہ الفیران فی غیابک، کہ سونے کو چوہا کھا گیا ہے، ولیس عندی شیء اور میرے پاس کوئی سونا موجود نہیں ہے، یعنی اس نے سونے کو بیچ دیا تھا تو اس سے جھوٹ بول رہا تھا کیونکہ اس نے خیانت کر لی تھی امانت میں۔ تو اب جب اس کا دوست واپس آیا تو اس نے سوال کیا کہ میرا سونا واپس کرو، تو اس نے جواب دیا کہ قد اکلتہ الفیران فی غیابک ولیس عندی شیء کہ میرے پاس اب کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے۔ ففہم الرجل تو جو امانت رکھوانے والا شخص تھا وہ سمجھ گیا کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ولیکن لم یقل لہ شیئا ورجع الی منزلہ تو اس نے جو ہے اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ اس نے کیا کی کہ اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ گیا، ورجع الی منزلہ اور اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ گیا۔ پھر کہتے ہیں وبعد ایام اختطف الرجل ابن صدیق وکان لہ ابن وحید، کہ کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا، کچھ دنوں کے بعد جو خائن تھا اس کا اپنا بیٹا وہ اغوا ہو گیا۔ اختطف الرجل ابن صدیق وکان لہ ابن وحید فخرج یبحث عنہ ولکنہ لم یجدہ، تو وہ جو خائن تھا اس کا بیٹا اغوا ہو گیا تو وہ نکلا اپنے بیٹے کی تلاش میں، اس کو ڈھونڈتا پھرتا رہا لیکن اس کو لم یجدہ اپنا بیٹا نہ ملا۔ فحزن حزنا شدیدا تو اسے اس بات کا شدید جو ہے وہ دکھ ہوا، غم ہوا۔ واجتمع الناس فی منزلہ لوگ اس کے گھر میں جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وجاء الرجل ایضا یعنی تمام لوگ اس کے گھر میں آئے اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے۔ وجاء الرجل اور وہ دوست بھی آیا جس نے اس کے پاس امانت رکھی تھی۔ یخفف عن صدیقہ ما اصابہ یعنی تاکہ وہ اپنے دوست کے ساتھ اس کا مشکل وقت ہے اس میں اس کے ساتھ جو ہے ہمدردی کا اظہار کرے۔ فسأل الصدیق تو سوال کیا دوست نے ان ابنہ اپنے بیٹے کے بارے میں، یعنی اسی دوست سے جس نے امانت رکھوائی تھی اسی دوست سے امانت کے بارے میں سوال کیا، تو وہ امانت رکھوانے والا شخص فقال وہ کہنے لگا لعل نسرقد اختطفہ وطاربہ کہ شاید بچے کو چیل اٹھا کر لے گئی ہے، لعل شاید جو بچہ ہے اس کو چیل اٹھا کر لے گئی ہے۔ فقال تو خائن نے کہا کیف یستطیع یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ النسر ان یطیر بالولد کہ چیل میرے بچے کو کیسے اٹھا کر لے کے جا سکتی ہے۔ فقال الرجل تو جو امانت رکھوانے والا شخص تھا اس نے کہا کما تستطیع الفئران ان تاکل الذئب کہ جیسے چوہا سونے کو کھا سکتا ہے ایسے ہی جو چیل ہے وہ تمہارے بچے کو بھی اٹھا سکتی ہے، یعنی اس نے اس کے ساتھ برا کیا تھا اس کے ساتھ خود برا ہوا، تو یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ جیسے سونے کو چوہا کھا سکتا ہے ایسے چیل بھی تمہارے بچے کو اٹھا کر لے کر جا سکتی ہے۔ تو یہ پہلی حکایت تھی ہمارے پاس۔ آگے ہمارے پاس دوسری حکایت ہے من جدا وجدا کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ جی تو آتش غراب مرۃ کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کوے کو سخت پیاس لگی، واراد ان یشرب الماء اور وہ پانی پینا چاہتا تھا، فاخذ یبحث اور وہ اس کی تلاش اس نے شروع کر دی، وبذل تمام الجہد فی طلب الماء اور اس نے اپنی تمام تر کوشش بذل تمام الجہد تمام کوشش پانی ڈھونڈنے میں لگا دی، ولکن لم یجدہ الماء لیکن اس کو کہیں پر
پانی نہیں ملا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ بعد عباسن طویل وجہد، کہ ایک لمبی تلاش کے بعد اور جد و جہد کے بعد، متواصل لم یجدہ الا جرۃ فی قرعیہا، اسے ایک گھڑا ملا، لم یجدہ مگر اس میں پانی نہیں تھا، الا جرۃ فی قعرہا قلیل من الماء، لیکن اس کا جو پیندہ تھا، گھڑے کا جو پیندہ تھا، جو نیچے کی تہہ تھی، اس میں کچھ پانی موجود تھا، ولکنہ لیکن لم یقدرہ، وہ اس کو پی نہیں سکتا تھا، یعنی اتنا کم تھا کہ وہ پانی کبا پی نہیں سکتا تھا، قادر نہیں تھا کہ اس کو پی لے، والعطش قد اشتدت بھی، اور جو پیاس تھی وہ مزید بڑھ رہی تھی، فعامل فکرۃ فی تدبیر حیلۃ، تو کوے نے کیا کیا کہ پانی پینے کے لیے اس کو ایک ترکیب سوجی، اور اس نے پھر کیا کیا کہ ایک فعمل فکرۃ فی تدبیر حیلۃ یرفع بالماء، کہ وہ اس نے ایک ترکیب لگائی جس کے ذریعے وہ پانی کو جو ہے وہ اوپر کر لے، پانی کی سطح اوپر ہو جائے اور اس کو پانی پی لے، وصمم علی، یعنی اس نے ایک آپ کہہ لیں کہ صمیم عزم کر لیا کہ میں اب جو ہے پانی کی سطح کو اوپر کروں گا، لا یدرک المکان حتی یشرب من تلک الجرۃ، تو پھر اس نے کیا کیا، اس اسنا میں اس کی نظر کنکریوں کی ڈھیری پر پڑی، عند ذلك التفت حوله فرأى الحجارة صغيرة هنا، اسی دوران اس کی نظر ایک کنکریوں کے احجارا صغیرتا، یعنی چھوٹے پتھروں کی ڈھیری پر پڑی، هناك فذهب الیہ، پس وہ ان کی طرف گیا اور ان کو اپنی مطلب گھڑے کی طرف لانا شروع کر دیا، واخذ احدا منها بمنقار ورماه في الجرۃ، اور ایک ایک کر کے کنکری گھڑے میں ڈالنی شروع کر دی، فارتفع الماء قلیلا، تو پانی کی جو سطح تھی وہ تھوڑی اوپر ہوگی، فادرکا، تو اس نے اس کو پا لیا، یعنی پانی اوپر ہوا تو اس نے پی لیا، انہ استمر علی امرہ بلغ مرامہ فما زال ینکل الحجارہ ویرمیہا فی الحجرہ، جیسے اس نے دیکھا کہ کنکریاں ڈالنے سے پانی کی سطح اوپر ہو رہی ہے تو اس نے مزید جو ہے نا یہی کام کرنا شروع کر دیا، کنکریاں اٹھا اٹھا کر گھڑے میں ڈالنا اس نے شروع کر دی، حتی ارتفع فی الماء الی عنق الجرہ، یہاں تک پانی اتنا اوپر آ گیا کہ وہ گھڑے کی گردن تک پانی پہنچ گیا، یعنی گھڑے کے منہ تک پانی پہنچ گیا، فشرب الغراب الماء، پھر جو کوا ہے اس نے پانی جو ہے وہ پی لیا، حتی ارتوى بعدہ صبرۃ وجدہ، یہاں تک کہ اس نے جی بھر کر پانی پی بھی لیا، یعنی اتنی صبر اور محنت اور کوشش کے بعد جب اس کو پانی ملا تو اس نے پانی پی لیا، تو یہ ہمارے پاس منجدہ وجدہ حکایت ہے کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ آگے ہمارے پاس حکایت ہے الصدیق لوقت الضیق، یعنی دوست وہی ہوتا ہے جو کسی مشکل کے کام میں، کسی مشکل وقت میں آپ کی مدد کرے۔ جی تو اس حکایت میں ہمارے پاس ہے کہ کان صدیقانی حمیمانی یسکونانی فی القریۃ من القری، کہ دو گہرے دوست ایک گاؤں میں رہتے تھے، حمیمان کا مطلب ہے گہرے دوست، صدیقان دوست، یسکونانی وہ رہتے تھے فی قریۃ من القری، ایک بستی میں رہتے تھے، وذات یوم سافرمان الی مکان بعید، ایک دن دونوں نے جو ہے سفر کا ارادہ کیا، یعنی وہ سفر کی طرف نکلے کسی دور کی جگہ پر، وکان فی طریقہما غابۃ، اور ان کے رستے میں یعنی جو سفر کر رہے تھے ان کے رستے میں ایک گھنا جنگل آیا، غابہ گھنا جنگل، وکان سفرا طویلا، اور ان کا سفر بھی کافی لمبا تھا، فشعرا فلتعب، تو انہوں نے جو ہے تھکاوٹ محسوس کی، فجلسا تحت ظل الشجرۃ، تو وہ درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کے لیے استریحا، تاکہ وہ تھوڑی دیر جو ہے استراحت کر لیں، آرام کر لیں، لبعض الوقت، آرام کرتے ہوئے ان کو تھوڑا سا وقت گزرا تھا، فجاءت ظہر امامہما دب کبیر، کہ ابھی وہ وہاں پر آرام ہی کر رہے تھے، ان کو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے ان کے سامنے سے، امامہما ان کے سامنے سے ایک بہت بڑا ریچھ جو ہے فجاءت آیا، فخاف برؤیتہ، تو دونوں نے اس کو دیکھتے ہی وہ خائف ہو گئے، یعنی پریشان ہو گئے، ڈر گئے، وترک احدہما صدیقہ، تو ان دونوں میں سے ایک دوست نے دوسرے دوست کو چھوڑ دیا، وصعد بسرعۃ علی الشجرۃ، اور جلدی سے وہ درخت پر چڑھ گیا، ولیکن الثانی، لیکن جو دوسرا دوست تھا، لم یکن یعرف الصعود علی الاشجار، کہ وہ درخت پر چڑھنا وہ نہیں جانتا تھا، اسے چڑھنا نہیں آتا تھا، لم یستطیعوا ان یہربوا، یعنی اس کو درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا، تو ان یہربوا
فظل متحیرا لحظة، تو اس نے کیا کیا کہ یعنی ایک دوست تو جلدی سے چڑھ گیا تھا لیکن دوسرے دوست کو چڑھنا نہیں آتا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اضطجع علی الارض، کہ وہ جلدی سے زمین پر لیٹ گیا، اوقف انفاسہ، اور اس نے اپنی سانسیں بند کر لی، وہ تظاہر، اور ایسے ظاہر کیا کہ کنہ قد ماتا، کہ گویا کہ وہ مرا ہوا ہے، کیونکہ اس کو درخت پہ چڑھنا نہیں آتا تھا، تو وہ زمین پر لیٹ گیا، چت لیٹ گیا، اور اس نے اپنی سانسیں بند کر لیں، اور وہ تظاہر، اور ایسے ظاہر کیا کہ گویا کہ قد ماتا، کہ وہ مردہ ہے، زندہ نہیں۔ وما لبث حتى دنا منه الدب وشمه وتأكد بأنه میت فتركه، اتنے میں وہ ریچھ اس کے پاس آیا، اس نے سونگا، اور اس نے یعنی اس نے اپنی سانسیں ایسی کھینچ رکھی تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ وہ مردہ تھا، تو جیسے ہی ریچھ اس کے پاس آیا، اس نے اس کو سونگا، محسوس کیا، تو اس نے سمجھا کہ شاید یہ جو ہے مردہ ہے، فتركه، تو وہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا، یعنی وہ وہاں سے پھر چلا گیا۔ فلما ذهب الدب وغاب نزل صاحب الشجرة فسأل صديقه، کہ جب وہ ریچھ چلا گیا، وغاب نزلوا، اور ان کی نظروں سے وہ غائب ہو گیا، تو جو درخت والا دوست تھا وہ اترا، اور اس نے اپنے دوست سے سوال کیا، دوسرے دوست سے، کہ ماذا قال لك الدب فی اذنیک، کہ ریچھ نے تیرے کان میں کیا کہا، یعنی جب اس کو سونگ رہا تھا تو اسے لگا کہ شاید اس کے کان میں ریچھ کچھ کہہ رہا ہے، تو اس دوست نے اس سے پوچھا کہ ماذا قال لك الدب فی اذنیک، کہ یہ جو ریچھ تھا تیرے کان میں کیا کہہ رہا تھا، تو فاجاب، تو اس نے جواب دیا، جو نیچے لیٹا ہوا دوست، اس نے جواب دیا، قال علی الدب، مجھ سے دوست نے کہا، الصدیق لوقت ضیق، کہ دوست تو وہی ہوتا ہے جو مشکل میں کام آئے۔ تو یہ حکایت ہے آپ کی الصدیق لوقت ضیق۔ اچھا، اب ہمارے پاس یہ جو حکایت ہے کما تدین تدان، اس میں ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب یہ اگر آپ ایک یاد کر لیں، اگر اس میں سے یہ آسان ہے تو یہ یاد کر لیں، یا اگر آپ پہلی والی جو میں نے آپ کو کرائی تھی، من حاول الخدا خدیا، کہ جو دھوکہ کرتا ہے اس کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ دونوں کی جگہ پہ لکھ سکتے ہیں، یعنی اگر آئے نا کہ من حاول الخدا خدیا، پھر بھی آپ دونوں میں سے ایک یاد کر لیں تو دونوں کی جگہ پہ آپ وہ لکھ سکتے ہیں، یعنی ایک یاد کریں گے تو دو آپ کی حکایات ہو سکیں گی، کیونکہ دونوں کا نتیجہ ایک طرح کا ہے، اور دونوں میں سے جو آسان ہے تو آپ جو ہے اس کو کر لیں۔ جی، حکایت ہمارے پاس ہے کما تدین تدان، کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کانا ولد فقیر جالس فی الطریق یاکل خبزا، ایک فقیر بچہ رستے میں بیٹھا روٹی کا ٹکڑا کھا رہا تھا، جالسن فی الطریق یاکل خبزا، فرآ کلبا، تو اس نے کتے کو دیکھا، ینام علی بعد، جو تھوڑی دور، اس سے تھوڑی دور فاصلے پر وہ سو رہا تھا، فناداہ، تو اس نے اسے بلایا، ومد الیہ یدہ بقطعۃ من الخبز، اور اس نے اپنا ہاتھ روٹی کے ساتھ اس کتے کی طرف پھیلایا، ظن الکلب انہ سیعطیہ منہ، تو کتے نے گمان کیا کہ بچہ اسے روٹی دے رہا ہے، وہ روٹی کا لقمہ دے رہا ہے، فاقترب منہ، تو اس کے قریب ہو گیا، لیتناول الخبز، تاکہ وہ روٹی کو کھا لے، فضربہ الصبی، جیسے ہی وہ قریب ہوا تو اس بچے نے کیا کیا، کتے کے سر پر چھڑی ماری، بالعصا علی رأسہ فضرب الصبی، یعنی چھڑی کے ذریعے اس کے سر پر ضرب لگائی، ففر الکلب، تو کتا جو ہے وہ بھاگ گیا، وہ یصیح من شدت العلم، یعنی درد کی وجہ سے، درد کی شدت کی وجہ سے چیختا ہوا وہ بھاگ گیا، فی ذلک الوقت، اور اسی وقت میں کان رجل یطل فی شباکہ، کہ وہ یہ تمام جو واقعہ تھا جو فقیر بچے اور کتے کے درمیان ہوا، وہ اپنی کھڑکی سے یہ چیزیں دیکھ رہا تھا، یہ سب دیکھ رہا تھا، اور ما فعل الصبی، اور اس نے دیکھا ہوا تھا کہ بچے نے کیا کیا ہے، فخرج من بیتہ، تو وہ اپنے گھر سے نکلا، ومعہ عصا، اور اس کے پاس ایک چھڑی تھی، حبان وراءہ، جس نے وہ چھڑی اس نے اپنے پیچھے چھپا رکھی تھی، ونادى الصبی، اور اس نے بچے کو پکارا، وہ برز لہ ربیۃ، اور اس کی طرف ایک روپیہ بڑھایا، فتقدم الصبی، تو بچہ آگے بڑھا، یعنی روپیہ پکڑنے کے لیے، نحوہ مسرعا، اسی طرح جیسے کتا بچے کی طرف بڑھا تھا جلدی سے، ومدیدۃ، اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے، لیأخذ ربیۃ، تاکہ وہ اس کے ہاتھ سے، اس شخص کے ہاتھ سے وہ روپیہ پکڑ لے، فضرب الرجل بالعصا علی اصابعہ، بس جیسے ہی وہ اس کے قریب آیا تو اس نے جو عصا چھپایا ہوا تھا اس کو اس نے ضرب مارا علی اصابعہ، اس کی انگلیوں پر، فجعل الصبی یصرخ، تو بچے نے کیا کیا، بچہ چلایا، یصرخ، بچہ جو ہے وہ چلایا،
ثم قال للرجل، پھر اس نے اس شخص سے کہا لم ضربتنی، کہ تو نے مجھے کیوں مارا، وانا لم اطلب منک شیئا، کہ میں نے تو تجھ سے کوئی چیز نہیں مانگی تھی. فجاب الرجل، تو اس شخص نے جواب دیا ولم ضربت الکلب وهو لم يطلب منك شيء، کہ تو نے کتے کو کیوں مارا تھا، حالانکہ اس نے بھی تجھ سے مانگا تو کچھ نہیں تھا، تو نے خود اس کو بلایا تھا، روٹی دی تھی، پھر روٹی بھی نہیں دی، اس کو مارا تو نے. تو اسی طرح پھر اس مرد نے اس کو جواب دیا کہ وَلَمْ ضَرِبْتُ الْكَلْبُ، کہ تو نے کتے کو کیوں مارا تھا، وَهُوَ لَمْ يَطْلُبْ مِنْكَ شَيْئًا، حالانکہ اس نے بھی تجھ سے کوئی چیز بھی نہیں مانگی تھی.